عبرانیوں کے نام خط۔ خدا کا کلام اس کے بیٹے کے وسیلہ سے۔ پہلا باب۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دینی طرف جا بیٹھا۔ خدا کے بیٹے کی عظمت اور فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ وہ فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، تیرا تخت ابدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی۔ اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا، اور یہ کہ اے خداوند، تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا، اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو نے چادر کی طرح لپیٹے گا، وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے۔ لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں؟ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ عظیم نجات۔ دوسرا باب۔ اس لیے جو باتیں ہم نے سنی اور ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے، تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجائب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ اس نے اس آنے والے جہاں کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا کہ انسان کیا چیز جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدمزاد کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں، پس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، البتہ اس کو دیکھتے جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے ہر وہ آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے، کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں۔ اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا، اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا، اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر
कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वाकया में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते इन बातों में जो खुदा से लाका रखती हैं एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बने, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। तीसरा बाब, यीशु मसीह मूसा से अफजल है। बस है पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, इस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज़्यादा इज्जतदार होता है। चनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। मूसा तो इसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है, और उसका घर हम हैं, बशर्ते कि अपनी दिलेरी और उम्मीद का फ़ख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। खुदा के लोगों के लिए राम, बस जिस तरह के रूल कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक़्त आजमाइश के वक़्त जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं इस पुश्त से नाराज़ हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और इन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे राम में दाखिल ना होने पाएंगे। ऐ भाइयों, ख़बरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। जिस रोज़ तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज़ आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते कि अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक़्त किया था। किन लोगों ने आवाज़ सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीला से मिस्र से निकले थे? और वह किन लोगों से 40 बरस तक नाराज़ रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं? और किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे राम में दाखिल ना होने पाएंगे, सिवाय उनके जिन्होंने नाफरमानी की। घर से हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। चौथा बाब, बस जब उसके राम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई हारा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फ़ायदा न दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा, और हम जो ईमान लाए उस राम में दाखिल होते हैं, जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे राम में दाखिल ना होने पाएंगे। गो बनी आलम के वक़्त उनके काम हो चुके थे। चनाचे उसने 7वें दिन की बाबत किसी मौका पर इस तरह कहा है कि खुदा ने अपने सब कामों को पूरा करके 7वें दिन आराम किया, और फिर इस मुकाम पर कि वो मेरे राम में दाखिल ना होने पाएंगे। बस जब ये बात बाकी है कि बाज़ उस राम में दाखिल हों, और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी वो नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए, तो फिर एक ख़ास दिन ठहरा कर इतनी मुद्दत के बाद दाऊद की किताब में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पेशतर कहा गया कि आज अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और अगर यशुआ ने उन्हें राम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का राम बाकी है, क्योंकि जो उसके राम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके राम किया। बस आओ हम उस राम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो-धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और जान और रूह और बंद और कूदे को जुदा करके गुजर जाता है।
اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ یسوع مسیح بڑا سردار کاہن۔ پس جب ہمارا ایک ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ 5واں باب۔ کیونکہ ہر ایک سردار کاہن آدمیوں میں منتخب ہو کر آدمیوں کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، چنانچہ نذریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے اور مردانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا، اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے، اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے۔ اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک فرعون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کائن ہے۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی طرح دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے۔ 6واں باب۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی ابتدائی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی جو اس پر بار بار ہوتی اور ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی جن کی طرف سے ان کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہیں، اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی تو وہ نامقبول اور قریب کے لعنتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا۔ لیکن اے عزیزو، اگرچہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو بھی تمہاری نسبت ان سے بہتر اور نجات والی باتوں کا یقین کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو، اور ہم اس بات کے آرزومند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پوری امید کے واسطے آخر تک اسی طرح کوشش کرتا رہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ، بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہیں۔ خدا کا یقینی وعدہ۔ چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا،
اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا۔ آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر قضیہ کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہماری پختہ طور سے دل جمائی ہو جائے، جو پناہ لینے کو اس کے لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی قبضہ میں لائیں۔ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر جو ثابت اور قائم رہتا اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیشوا کے طور پر داخل ہوا۔ عبرانیوں 7واں باب۔ اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دائیکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ اور بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دائیکی دی۔ اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں، ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے، اگرچہ وہ ابراہیم ہی کی سلوک سے پیدا ہوئے ہیں، شریعت کے مطابق دائیکی دے۔ لیکن جس کا نسب ان سے جدا ہے، اس نے ابراہیم سے دائیکی لی، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے ان کے لیے برکت چاہی۔ اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے۔ اور یہاں تو مرنے والے آدمی دائیکی لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا جس کے حق میں گواہی دی جاتی کہ زندہ ہے۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دائیکی لیتا ہے ابراہیم کے ذریعے سے دائیکی دی، اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا اور اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیونکہ اسی کی متحدی میں امت کو شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور پر پیدا ہو اور ہارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے۔ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدل جانا ضرور ہے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی کہ وہ دوسرے قبیلہ میں شامل ہے، جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی، چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا۔ اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا، ملک صدق کی طرح ایک اور کاہن۔ اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور کاہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو، تو ہمارا دعوی اور بھی صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ اور چونکہ مسیح کا تکرار بغیر قسم کے نہ ہوا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں کہ تو ابد تک کاہن ہے۔ اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے۔ اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا،
اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کر ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا، اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بغیر بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے، یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن۔ 8واں باب۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے، اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہے کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو، اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نذر گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا، پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہ رہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ 9واں باب۔ غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، یعنی پہلا خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغ دان اور میز اور نذر کی روٹیاں تھی اور اسے پاک مکان کہتے ہیں، اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سونے سے مڑا ہوا عہد کا صندوق تھا، اس میں من سے بھرا ہوا اور ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھی جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمہ میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانہ کے لیے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نذریں اور قربانیاں گزرانی جاتی جو عبادت کرنے والوں کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو صلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے۔
लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नपाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पकी इसकी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि इस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक़्त के कसूरों की माफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। क्योंकि जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना ज़रूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका अजर नहीं होता। इसलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। चनाचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और सूफा के साथ इस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये शहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया। और इसी तरह उसने खैमा और इबादत की तमाम चीज़ों पर खून छिड़का और तमाम सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। मसीह की कुर्बानी गुनाहों को दूर कर देती है। बस ज़रूर था कि आसमानी चीज़ों की नकलें तो उनके वसीले से पाक की जाती, मगर ख़ुद आसमानी चीज़ें उनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, क्योंकि मसीह साथ के बनाए हुए पाक मकाम में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकाम का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकाम में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बनी आलम से ये लेकर उसको बार बार दुख उठाना ज़रूर होता। मगर अब ज़मानों के आखिर में एक बार ज़ाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और इसके बाद अदालत का होना ज़रूर है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। 10वां बाब। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्सर और इन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन्हें की तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हर किस कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजरान नामकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक दिन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक़्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूँ। ऊपर तो वो फरमाता है कि तूने कुर्बानी और नज़रों और पूरी सोख्तनी कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, क्योंकि वो कुर्बानियाँ शरीयत के माफिक गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूँ। गर्ज वो पहले को मौकूफ़ करता ताकि दूसरे को कायम करे। इसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए जाते हैं। और हर एक काहिन जो खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार गुजरानता है जो हर किस गुनाहों को दूर नहीं कर सकती, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा और इसी वक्त से मुंतज़र है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। और रूह कुद्दस भी हमको यही सिखाता, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदावंद फरमाता है जो अहद मैं इन दिनों के बाद इनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून इनके दिलों पर लिखूंगा और उनके सहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब उनकी माफ़ी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही।
आओ हम खुदा के पास चलें। पास है भाइयों, चूँकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दिलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की। और चूँकि हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम अपने सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को नज़दीक आते हुए देखते हो उस कदर ज़्यादा किया करो, क्योंकि हक़ की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई ऐसी और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत का न मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज़्यादा सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था न पाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मुनव्वर होने के बाद दुखों की बड़ी खिखड़ उठाई। कुछ तो यूं के लान तान और मुसीबतों के बायस तुम्हारा तमाशा बना, और कुछ यूं कि तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी की जाती है। चनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जान कर के तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका अजर बड़ा है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादा की हुई चीज़ हासिल करो। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा, लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले की जान बचाएं। 11वां बाब। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि इसी की बाबत बुजुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। ईमान इसे हनूक उठाया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे ठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि ठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त तक नजर न आती थी हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और इस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मान कर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगर जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी वो रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मौत में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उस वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका ममार और बनाने वाला खुदा है।
ایمان ہی سے سارا نے بھی سنے یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچ جانا۔ بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ یہ سب ایمان کی دولت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اس لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا اور اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے، چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت یعقوب اور عیسو دونوں کو دعا دی۔ ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا۔ ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ ان کی نگاہ جرپانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ مان کر مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ایمان ہی سے اس نے فسح کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پلاٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایمان ہی سے وہ بحر کلثم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ ایمان ہی سے یریحو کی شہر بنا، جب 7 دن گزر گئے اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ ایمان ہی سے راجب فاشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور یفتح اور داؤد اور سموئیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں، کیونکہ اس نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بچایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے، دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ عبرانیوں 12 باب۔ خدا ہمارا باپ۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔
बस इस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल न होकर हिम्मत न हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम इस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जान कर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबीह न की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे, ना कि बेटे। लावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबियादारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के माफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफिल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है, मगर जो इसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। सबके साथ मेल मराप रखने और इस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और इसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं, और ना कोई हराम या सौ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पलौठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चनाचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। गो उसने आंसू बहा बहा कर इसकी बड़ी तलाश की। तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना मुमकिन था, और वो आग से जलता था और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफान और नरसिंगे का शोर और कलाम करने वाले की ऐसी आवाज़ थी जिसके सुनने वालों ने दरख्वास्त की कि हमसे और कलाम ना किया जाए, क्योंकि वो इस हुक्म की बर्दाश्त ना कर सके कि अगर कोई जानवर भी इस पहाड़ को छुए तो संसार किया जाए। और वो नज़ारा ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं नहायत डरता और कांपता हूँ, बल्कि तुम सहून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पलौठों की जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। खबरदार इस कहने वाले का इनकार ना करना, क्योंकि जब वो लोग ज़मीन पर हदायत करने वाले का इनकार करके ना बच सके तो हम आसमान पर के हदायत करने वाले से मुँह मोड़ कर क्यों कर बच सकेंगे। उसकी आवाज़ ने उस वक़्त तो ज़मीन को हिला दिया, मगर अब उसने ये वादा किया कि एक बार फिर मैं फ़कत ज़मीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिलाऊंगा। और ये इबारत कि एक बार फिर इस बात को ज़ाहिर करती कि जो चीज़ें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बायस टाल जाएंगी ताकि बेहिली चीज़ें कायम रहें। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं इस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदा पसंद करने वाली आग है। इब्रानियों 13 बाब। हम खुदा को कैसे पसंद आ सकते हैं। बरादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज़ ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको ये समझकर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और सानियों की अदालत करेगा।
زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر خیانت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا۔ انسان میرا کیا کرے گا؟ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے پٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کی کفارہ کے واسطے لے جاتا ہے، ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ ہمارے واسطے دعا کرو، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ کام کرنے کی اس لیے اور بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس پھر آنے پاؤں۔ اختتامی دعا۔ اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہا یعنی ہمارے خدا یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے، تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید اب الابد ہوتی رہے، آمین۔ اے بھائیوں، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے۔ تم کو واضح ہو کہ ہمارا بھائی تimotheus رہا ہو گیا ہے۔ اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ اپنے سب پیشواؤں اور سب مقدسوں سے سلام کہو۔ تالیہ والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تم سب پر فضل ہوتا رہے، آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ گاڈ بلیس یو۔